السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں Z10ME اٹیک ہیلی کاپٹر پر نئے ریڈار کی تنصیب اور پاک آرمی کی پاسبل ریکوائرمنٹس پر بات کریں گے۔ بحرین اور UAE کی ایرو 3 بیلسٹک میزائل ڈیفینس سسٹم میں دلچسپی، انڈین نیوی میں P-8 طیاروں کی شمولیت، قطر کے لیے چوتھی شپ کی لانچنگ، کینیڈا کی F-35 ایکوزیشن، روس اور یوکرین سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ چائنیز ساختہ Z10ME اٹیک ہیلی کاپٹر پر ماسٹ ماؤنٹڈ ریڈار کی تصویر جاری کی گئی ہے۔ گو کہ چین امریکی ساختہ لانگ بو ریڈار کی طرز پر ماسٹ ماؤنٹڈ ریڈار پہلے ہی تیار اور اپنے Z10-19 ہیلی کاپٹر پر استعمال کر رہا ہے، لیکن Z10ME پر یہ پہلی مرتبہ دیکھنے کو ملا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مزید چینجز بھی Z10ME اٹیک ہیلی کاپٹر پر کی گئی ہیں، جیسا کہ ایڈیشنل میزائل اپروچ وارننگ سسٹمز، نیو ڈائریکشنل انفرارڈ کاؤنٹر میئرز، نیا آئیڈینٹیفیکیشن آف فرینڈ اینڈ فو سسٹم وغیرہ۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے Z10 اٹیک ہیلی کاپٹر کے بیس ورژن پر 5 میجر چینجز کی گئی تھی، جس پر ڈیٹیل ویڈیو ہم آپ سے بہت پہلے ہی شیئر کر چکے ہیں۔ گزشتہ چینجز بھی پاک آرمی کی ریکمنڈیشنز پر کی گئی تھیں، جبکہ ہو سکتا ہے کہ حالیہ چینجز بھی پاک آرمی کی ریکوائرمنٹس یا ممکنہ ایکوزیشن کو لے کر کی گئی ہوں۔ آپ کی اس بارے میں کیا اوپینین ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اٹالین کمپنی نے چوتھی الزبارہ کلاس کارویٹ لانچ کر دی ہے۔ یہ اس کلاس کی چوتھی اور آخری شپ ہے جو قطر کے لیے لانچ کی گئی ہے۔ قطر نے اٹلی کے ساتھ اگست 2017 میں 5 ارب یورو، جس میں 1 ارب یورو میزائلز کے لیے تھے، معاہدہ طے کیا تھا۔ معاہدے میں 4 کارویٹس اور 2 فاسٹ ٹریک شپس کے علاوہ دیگر ویپنز شامل تھے۔ الزبارہ 3200 ٹن فل ڈسپلیسمنٹ اور 112 پرسنل کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے۔ اسرائیلی سورسز کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز کے تیار کردہ ایرو 3 بیلسٹک میزائل ڈیفینس سسٹم کی ایکوزیشن میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اس ممکنہ ایکوزیشن کے بارے میں تینوں کے درمیان پہلے ہی بات چیت ہو چکی ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ ایرو 3 کے علاوہ ان 2 ممالک سمیت مراکش بھی آئرن ڈوم سسٹم خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ واضح ہے کہ چند دن پہلے جرمنی نے بھی ایرو 3 بیلسٹک میزائل ڈیفینس سسٹم کی ایکوزیشن کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ گزشتہ روز یوکرین کے صدر نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ٹیلی فونک کنورسیشن میں یوکرین میں جاری جنگ اور روس کے ساتھ جنگ بندی کی کوششوں پر بات چیت کی گئی۔ واضح ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ اس وقت چین کے سرکاری دورے پر ہیں، جہاں ان کی روسی منصب سے بھی 1 to 1 ملاقات ہونی ہے۔ ادھر روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی سے متعلق مذاکرات کے دوسرے دور کا آغاز ترکی میں ہو گیا ہے۔ ترک حکام اور انٹرنیشنل میڈیا کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کے قوی امکانات ہیں۔ رشین ایئر فورس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے ایئر کرافٹ نے ڈاگ فائٹ میں ایک یوکرینین Su-24 طیارے کو مار گرایا ہے۔ روس کی وزارت دفاع کے مطابق یہ طیارہ یوکرین اور بیلاروس کی بارڈر کے قریب ریجن میں گرایا گیا ہے۔ انڈین نیوی کے ایئر اسکواڈرن 316 نے دوسرا امریکی ساختہ P-8 میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ پر مشتمل اسکواڈرن ریز کر دیا ہے۔ اس طیارے کی کمیشننگ سے متعلق تقریب انڈین نیول اسٹیشن ہنسا میں منعقد ہوئی۔ اس سے پہلے اس نیول اسٹیشن پر 4 P-8 طیارے دسمبر 2021 سے آپریٹ کیے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ P-8 بوئنگ کمپنی کا تیار کردہ لانگ رینج میری ٹائم ریکانسنس اور اینٹی سب مرین وارفیئر طیارہ ہے، جس کو اینٹی شپ میزائلز اور ٹورپیڈو سے لیس کیا گیا ہے۔ کینیڈا نے امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کے F-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کو خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کینیڈین گورنمنٹ آفیشلز کے مطابق ان کا ملک بہت جلد امریکہ سے اس بارے میں معاہدہ طے کر لے گا۔ کینیڈا 15 ارب ڈالر کی لاگت سے امریکہ سے 88 F-35 طیارے خریدے گا۔ واضح رہے کہ روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کے بعد سے بہت سے یورپی ممالک سمیت کینیڈا بھی اپنے دفاع کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اقدامات اٹھا رہا ہے۔ اگر یہ ڈیل طے پا جاتی ہے تو لاک ہیڈ 2025 سے کینیڈا کو F-35 کی ڈیلیوری شروع کر سکتی ہے۔
اس سے پہلے کینیڈا نے اپنے پرانے F-18 طیاروں کو ریپلیس کرنے کے لیے امریکی کمپنی بوئنگ کے F-18 کے لیٹسٹ بلاک اور سویڈن کے گریپن طیاروں کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ جرمنی نے روس یوکرین جنگ کی صورتحال کو لے کر بھی چند دن پہلے ہی امریکہ سے 3 درجن F-35 خریدنے کا اعلان کیا ہے۔ ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے اسٹرکچرل انجینئرنگ ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ 5th جنریشن ایئر کرافٹ TFX کے لیے 25 مارچ 2022 تک 200 سے زائد پارٹس کی پروڈکشن مکمل کر لی گئی ہے، جو نیشنل کامبیٹ ایئر کرافٹ کے پروٹوٹائپ میں استعمال ہونے ہیں۔ انجینئرنگ ڈائریکٹر نے مزید کہا کہ ہم MMU یعنی نیشنل کامبیٹ ایئر کرافٹ کے لیے 2 اسٹڈیز کنڈکٹ کر رہے ہیں، جس میں سے ایک کے تحت MMU یا TFX میں سیکنڈ پائلٹ اس طیارے کے ساتھ موجود دیگر ڈرونز یعنی لائل ونگ مین کو آپریٹ کر سکے گا، جبکہ دوسری اسٹڈیز میں پائلٹ کا لوڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے کم کر دیا جائے گا۔ واضح ہے کہ ترکی کے MMU کی اگلے سال مارچ میں رول آؤٹ پلان ہے۔ جرمن کمپنی نے یورو ٹرافی کے نام سے نئی جرمن بیسڈ کمپنی لانچ کی ہے۔ یہ کمپنی اسرائیلی کمپنی رافائل کے تیار کردہ ٹرافی ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم کی یورپین مارکیٹ میں پروموشن اور پروڈکشن کا کام سر انجام دے گی۔ یاد رہے کہ ٹرافی بنیادی طور پر ویلڈ اور ٹریکڈ آرمرڈ وہیکلز کے لیے ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم ہے۔ جرمن کمپنی اس منصوبے کے تحت نیٹو ممالک اور یورپ میں اس سسٹم کی پروموشن اور پروڈکشن کے لیے تمام تر ایفرٹس کرے گی۔ سویڈش کمپنی ساب نے اعلان کیا ہے کہ اس کے نئے موبائل شارٹ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم نے گزشتہ 12 ماہ کے دوران کئی طرح کے فائرنگ ٹیسٹ مکمل کر لیے ہیں۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس وقت ایئر بورن تھریٹس کو ایئر کرافٹس، ہیلی کاپٹرز اور دیگر میزائلز کے علاوہ ڈرونز اور لیوٹنگ منیشن نے جوائن کر لیا ہے، لہٰذا ان تھریٹس کو ڈیٹیکٹ، ٹریک اور کاؤنٹر کرنا وہ بھی بہت محدود وقت میں ایک سردر اور بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے کمپنی نے نیا موبائل شارٹ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم متعارف کروایا ہے۔ یہ سسٹم RBS 70 کے نیکسٹ جنریشن میزائل اور جراف 1X ملٹی مشن ریڈار پر مشتمل ہے، جس کو ایک موبائل فائرنگ یونٹ پر نصب کیا گیا ہے۔ یہ 360 ڈگری کوریج دینے اور 75 کلومیٹر کی سچویشنل اویئرنس دینے والا سسٹم ہے، جو میدان جنگ میں دشمن سے لاحق اس رینج کے اندر ہر قسم کے ایریل تھریٹس کو کاؤنٹر کر سکے گا۔ واضح ہے کہ گزشتہ 12 ماہ میں اس سسٹم کے ٹیسٹ سویڈش کمپنی ساب اور چیک ریپبلک کی کمپنی ایسووس نے مل کر سر انجام دیے ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔